کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتر پردیش میں پیپر لیک کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی مجرمانہ لاپرواہی کی وجہ سے ان واقعات سے لاکھوں نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر کہا کہ برسوں کے انتظار کے بعد یو پی میں ایک بھرتی نکلی ہے اور اس امتحان کا پیپر بھی لیک ہونے کی اطلاع مل رہی ہے۔ اس امتحان کے لیے 60 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے درخواست دی تھی۔ صرف یو پی میں مسابقتی امتحانات کے 1 درجن سے زیادہ پرچے لیک ہوئے ہیں، جس سے کروڑوں نوجوان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ والدین جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پریاگراج اور وارانسی جیسے شہروں میں مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بھیجتے ہیں، ایسے واقعات انہیں بھی توڑ دیتے ہیں۔ حکومت کی اس مجرمانہ غفلت کی قیمت لاکھوں طلباء اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ڈبل انجن والی حکومت پر بی جے پی کے نعرے پر ایک بار پھر طنز کیا اور کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت نوجوانوں کے خوابوں پر ڈبل مار رہے ہیں۔ AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر کے اکولا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بات میں نے پارلیمان میں کہی تھی وہی بات آج میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آج بھارت کے مسلمان اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں جیسے ہٹلر کے زمانے میں یہودی محسوس کرتے تھے۔ اسدالدین اویسی نے PM مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی خواجہ اجمیری کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہیں، لیکن بھلا یہ کون سی محبت ہے کہ آپ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر تو چادر چڑھائیں گے لیکن بچیوں کے سروں سے حجاب چھین لیں گے۔ اویسی نے کہا کہ دہلی میں ایک 500 سال پرانی مسجد کو بغیر کسی نوٹس کے شہید کر دیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں۔ نیوز پورٹل ABP پر شائع خبر کے مطابق AIMIM کے ممبر پارلیمان نے کہا کہ جب سے نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں 1,80,000 مسلمان اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کہتی ہے کہ 22 جنوری اس ملک کا تاریخی دن تھا۔ میں نے پارلیمان میں یہ بات کہی کہ اگر 22 جنوری تاریخ کا دن تھا تو اس کی بنیاد 6 دسمبر 1992 کو رکھ دی گئی تھی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دے کر پورے ملک کو یہ پیغام دیا ہے کہ آستھا بڑی ہے اور ثبوتوں کو کوئی نہیں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو ریلیجن مذہب کا حق ہندوستان کے آئین میں دیا گیا ہے، ایک حق ہے اور BJP RSS یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی ہم سے چھین لیا جائے۔ عمل وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو کہا کہ آج کا نیا ہندوستان ترقی کے ساتھ وراثت کے سفر کو بھی اپنا رہا ہے۔ کل کی مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ وراثت کے منتر کو بھی اپنا رہے ہیں۔ آج ایک طرف ہمارے تیرتھوں کو فروغ مل رہا ہے تو دوسری طرف شہروں میں ہائی ٹیک انفراسٹرکچر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ آج اگر مندر بن رہے ہیں تو ملک بھر میں نئے میڈیکل کالج بھی بن رہے ہیں۔ آج ہمارے قدیم مجسمے بھی بیرون ملک سے واپس لائے جا رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ریکارڈ تعداد میں آ رہی ہے۔ کانگریس کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے اچھے کام ہیں جو کچھ لوگوں نے میرے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آگے بھی جتنے اچھے کام رہ گئے ہیں ان کو سنتوں اور عوام الناس کی مدد سے ہم حل کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کل کی دھام ہندوستانی عقیدے کے ایک اور عظیم مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ہار سے بھی جیت کو سیکھتا ہے۔ ہم پر سینکڑوں سال تک بہت حملے ہوئے۔ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو کوئی دوسرا معاشرہ ہوتا تو اتنے مسلسل حملوں کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا۔ باوجود ہم نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے۔ آج پہلی بار ہندوستان ایک ایسے مرحلے پر ہے جہاں ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کانگریس پر اپنا رویہ ظاہر کیا ہے۔ کئی سیٹوں کی تقسیم کے بعد ہی راہل کی نیا یاترا میں وہ شامل ہوں گے۔ سماجوادی پارٹی ذرائع نے بتایا کہ سیٹوں کی تعداد اور سیٹوں کے ناموں کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن راہل گاندھی کچھ سیٹوں پر اٹل ہیں جس کی وجہ سے اتحاد کی حتمی شکل دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اکھلیش یادو اور راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کے درمیان بات چیت ہونا ہے، لیکن اب تک سیٹوں پر حتمی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ اتر پردیش کے امیٹھی اور رائے بریلی میں راہل گاندھی کے بھارت جوڑو نیا یاترا اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی شرکت پر ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس سب کے بعد اکھلیش یادو نے کانگریس کے تئیں اپنا رویہ ظاہر کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے واضح طور پر کہا کہ سیٹوں کی تقسیم کے بعد ہی سماجوادی پارٹی کانگریس کی یاترا میں شامل ہوگی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، ان کی طرف سے فہرستیں آ گئی ہیں، ہم نے انہیں بھی فہرست دے دی ہے۔ سیٹوں کی تقسیم ہونے کے بعد ہی سماجوادی پارٹی ان کی نیا یاترا میں شامل ہو جائے گی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ماہ مبارک رمضان میں مسجد اقصی میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی کی صہیونی حکومت کے فیصلے پر سخت خبردار کیا ہے۔
فلسطین کی تحریک حماس نے مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی پر مبنی صہیونی کابینہ کے انتہا پسند وزیر گوئر کی تجویز پر نتن یاہو کی رضامندی کو فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف مذہبی جنگ اور مذہبی آزادی کے خلاف ایک اور وحشیانہ صہیونی اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ تحریک حماس نے مسجد الاقصی کے خلاف کسی بھی طرح کے ایسے اقدام پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہ جس سے فلسطینیوں کی مذہبی آزادی متاثر ہو سکتی ہے، فلسطینیوں سے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہر طرح کے مجرمانہ فیصلے کا بھرپور مقابلہ کریں۔ بن گوئر نے ماہ مبارک رمضان قریب آنے پر نتنیاہو حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ بیت المقدس اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں نیز عرب اور اردن کے علاقوں کے فلسطینیوں کا مسجد الاقصی میں داخلہ روکا جائے، جس پر نتنیاہو حکومت نے اس طرح کے منصوبے کے بھیانک نتائج کو سمجھے بغیر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ صہیونی کابینہ کے انتہا پسند وزیر گوئر نے کہا کہ رمضان میں صرف 70 سال سے زیادہ عمر کے فلسطینیوں کو ہی مسجد الاقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، جس پر تحریک حماس سمیت تمام فلسطینی تنظیموں اور فلسطینی مجاہدین نے سخت خبردار کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ غاصب و جارح صہیونی حکومت کے لیے اس قسم کے وحشیانہ فیصلے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوتوں کا اپنا برانڈ متعارف کرا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپنی ایک کمپنی کی جانب سے متعارف کرائے گئے ان جوتوں کو سابق امریکی صدر نے "دا گریٹسٹ سنیکرز شو آن ارتھ" قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان جوتوں کی قیمت $399 ہے اور یہ ویب سائٹ کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلوریڈا کے کنونشن سینٹر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سنہرے جوتوں کی جوڑی متعارف کرائی، جن پر امریکی پرچم کی تفصیل بھی درج ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سول فراڈ کیس میں نیویارک کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو $35 کروڑ 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔